السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی. آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کچھ بہتر ہے. آواز کے بارے میں بتائیے گا کچھ بہتری. اس سے پہلے جو حصہ تھا یہ میرا مائک آن ہو گیا ہے. سسٹر ہنسا آپ خود بند کریں گے اپنا مائک پہ جا کے آپ ٹچ کرو گے خود ہی بند ہو جائے گی آواز. بلایا نیچے سے وہ آپ کا سیٹنگ کر دیتے. آپ کا ویڈیو بھی آن ہے, پلیز ویڈیو آف کر دیں. آپ کا ویڈیو بھی آن ہے, ویڈیو آف کر دیجیے. ویڈیو آف کر دیجیے. ایک منٹ, یہ اس کو دبا دیجیے ریڈر. کیا ہو گیا ویڈیو؟ مائک بھی کیا ہو گیا؟ مائک بھی آف کیجیے. یہ مائک جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب بتائیے کچھ بہتری ہوئی. آواز کلیئر نہیں ہے ابھی تک. آواز تھوڑی کم آ رہی ہے, مجھے تھوڑا زور سے بولنا ہوگا. جی حضرات علماء کرام, کیا حال ہے سب کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر ہم احادیث پڑھنے کے لیے جمع ہوئے اور الحمدللہ ہمارے ساتھ سنن نسائی کتاب بھی ہے اور اسی کو ہم جاری رکھیں گے. اور آئندہ سال سے اس کا جو شیڈول ہوگا تو وہ کچھ الگ ہے, لیکن اس سال سے انشاءاللہ یہ تیسرے سال میں سنن نسائی کو رکھنا چاہ رہے ہیں. دوسرے سال وہ اپنے ثانی میں پڑھی تھی, ثانی میں, لیکن اس سال سے اس کو تیسرے سال میں رکھنا چاہ رہے ہیں. تو مطلب پھر یہ کتاب آپ کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے. ویسے تو اس میں کتاب الطہارہ, کتاب الصلاۃ ہے. کتاب الطہارہ ہم نے الحمدللہ گزشتہ سال پڑھ لی تھی,
اور کتاب الصلاۃ کا بھی آغاز کر دیا تھا. کتاب المساجد تک ہم پہنچے تھے اور اس کے بھی کئی ابواب ہم نے الحمدللہ پڑھ لیے تھے. میرے خیال میں تو تقریباً سبھی طلباء پرانے ہی ہیں اور اس کو معلوم ہو کہ الحمدللہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں. کوئی نیا تو نہیں ہے. آپ کو یہ پہلا سال ہے یا آپ آن لائن پڑھتے رہے؟ پہلا سال پہلے کہیں پڑھتے رہے؟ بہترین. ٹھیک ہے، ابھی تو آواز بہتر ہے. کوئی جواب نہیں آیا، کلیئر نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہے. آپ میں کس سے کسی کو معلوم ہے کہ ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ 706. النهي عن منع النساء من اتيانهن المساجد. یہ پڑھ لی تھی ہم نے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سے ہم حدیث نمبر 707 یہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں. بات ہے من یمنع من المسجد. من یمنع من المسجد. آپ میں سے کوئی پڑھے گا اس حدیث کو؟ جی مائک نہیں ہے. جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة قال أول يوم الصوم ثم قال الصوم والفصل والقاس ولا يقربن في مساجد فإن الملائكة تتعذر منها يتعذر منه الإنس. آواز آپ کی نہیں آ رہی تو ابھی ہم احادیث انشاءاللہ خود ہی پڑھیں گے جب تک مائک کا بندوبست ہو جاتا ہے. من یمنع من المسجد، یہ بات ہے کہ مسجد سے کس شخص کو روکنا حاصل ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کچھ کاموں کی وجہ سے ان کو مسجد میں آنے سے، مسجد میں داخل ہونے سے منع کیا جاتا ہے. یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا نمبر ہے 707، من اکل من هذه الشجرة، من اکل جس شخص نے کھایا، من هذه الشجرة اس پودے سے. ویسے تو شجر کا اطلاق درخت پر ہوتا ہے، لیکن جن کا آگے تذکرہ ہو رہا ہے تو ان کو درخت نہیں کہا جاتا اور پھر عام میں اسے پودا کہا جاتا ہے، بلکہ پودا بھی کیا سبزی کہا جاتا ہے. عام طور پر سبزی اور پودے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو سبزیاں بذات خود زمین سے اگتی ہیں تو اس پوری کو لے لیا جاتا ہے، جبکہ پودے میں جو سبزیاں ہیں وہ لگتی ہیں، جس طرح ٹماٹر ہے، بیگن، مرچی. تو یہاں پر شجر کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ اسی ہی طرح کی چیز پر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سبزیاں مراد ہیں تو ہم پودے اس کا معنی کر سکتے ہیں. قال اول یوم الصوم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن فرمایا کہ جو شخص اس درخت میں سے کھائے. راوی نے وضاحت کی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا اس سے مراد لہسن. ثم قال، پھر فرمایا، یعنی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمان دوسری مرتبہ جاری کیا یا راوی نے یہ حدیث دوسری مرتبہ بیان کی تو اس نے کہا کہ الثوم والبصل والقرباس، لہسن اور پیاز اور گندنا. القرباس ایک سبزی ہوتی ہے، جس طریقے سے آپ نے ہرا لہسن دیکھا ہوگا اسی سے ملتی جلتی ہے. ہرے لہسن کے نیچے جو اس کی گانٹھیں بڑی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا،
لیکن یہ ہے کہ اس کی داخل نہیں ہوتی. ہمارے یہاں عام طور پر تب استعمال ہوتی ہے کہ مغربی ممالک میں یہاں زیادہ, لیکن یہ سمجھے کہ یہ تقریباً ہری پیاز سے ہری لہسن سے ملتی جلتی ہے. اسے اردو میں دندنا بولتے ہیں. فلا یضربنا, یہاں سے ہم انشاءاللہ نماز کے بعد سے پڑھتے ہیں. دندنا آواز سمجھ نہیں آئی. دوبارہ سے ہم انشاءاللہ نماز کے بعد کوشش کریں.
السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہم نے حدیث شروع کی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو مسجد میں آنے سے منع کیا جائے گا. تو بلا لیں دوبارہ سے. یہ جو قراص کا لفظ ہے، ہم قراص یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے لیک اور اردو میں لکھا ہوا ہے دندنا. میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے. دندنا، ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں. اور اس کی صورت یہ ہے جیسے لہسن کس سے ہوتا ہے یا ہری پیاز. جی ہاں، لیکن ہری پیاز نہیں ہے، اس سے ملتا جلتا ہے. ہرے لہسن کی جو نا وہ اس کی دانتیں ہوتی ہیں نیچے، اس کی جو نا وہ پوٹلیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کی نہیں. جی نہیں، یہ دونوں سے الگ ہے.
प्याज की किस्म 3 प्याज की। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की मछली, बल्कि हमने तो देखी भी नहीं क्या है इसकी? है। वैसे ये इसी की जिनसे जो लहसुन है, गर्म में ये भी इसी तरह जिस तरह हम सब्जियों में हरी लहसुन हरी प्याज डालते हैं, तो ये भी उसी की जगह इस्तेमाल होता है। हो रहा है मसला हल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आवाज आ रही है? हदीस का नंबर है 703। 707 है, सही 707। मैं युमनाउ मिनल मस्जिद, बात है कि किसको मस्जिद से रोका जाएगा। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अकल मिन हादिहि शजरति, जिस शख्स ने खाया इस पौधे से, क़ाल अव्वल यौमिन अस्तूमि तुम्मा क़ाल अस्तूमि वल बसल। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले दिन फरमाया लहसुन से, फिर फरमाया लहसुन और प्याज, वल कुर्रास और गंदना। जैसा कि हमने जिक्र किया कि इसको इंग्लिश में लीक कहते हैं, और इसी तरह ये प्याज और लहसुन ही की जिन्स से है, उसी से मिलता जुलता पौधा है। फला यक़रबना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया कि बस वो हमारे करीब ना आए। फी मसाजिदिना, हमारी मस्जिदों में। व इन्नल मलाइकत, बस बेशक फरिश्ते, ततअद्दा, वो तकलीफ महसूस करते हैं, मिम्मा, उस चीज से, यतअद्दा मिनहुल इंसु, जिससे इंसान तकलीफ महसूस करते हैं। इस हदीस से बिल्कुल वाज़ेह मसला मालूम होता है कि अगर कोई शख्स जिसके अंदर लहसुन या प्याज या से मिलती जुलती कोई बू आ रही है और जिससे तकलीफ महसूस हो रही है, तो उस शख्स को मस्जिद में दाखिल होने से रोका जा सकता है। हम इस पर कियास कर सकते हैं किसी ऐसे शख्स को कि जिसकी हालत मस्जिद के जो माहौल है वो उसके मुखालिफ है। मसलन मस्जिद बड़ी बेहतरीन, साफ सुथरी, खुशबूदार और एक बेहतरीन उसके अंदर माहौल है, लेकिन एक शख्स जो जिस तरीके से एक मैकेनिक होता है, बिल्कुल जो है वो उसके ऑयल में कपड़े डसड़े हुए, और वो उसी हालत में मस्जिद के अंदर आकर नमाज पढ़ना चाहे, बाजमात मुसल्लों पर खड़ा होना चाहे, तो जाहिर बात है कि एक तो उसकी जो नागवार बू है उससे तकलीफ होगी, और दूसरा जो मस्जिद का माहौल, जो बेहतरीन कालीन वहाँ बिछे हुए होते हैं, तो वो भी इसकी वजह से आलूदा हो जाएंगे। तो इसी तरह ऐसे शख्स को इसके ऊपर जैसे कोई तो बिल्कुल मट्टी के अंदर मट्टी उठाकर सीमेंट की बोरियां या अनाज की बोरियां उठा रहा है और पसीने से शराबूर है और उससे भी इसी तरह की बू आ रही है, तो ऐसे शख्स को बहरहाल मना किया जा सकता है कि तुम अपने आप को पहले मस्जिद में दाखिल होने के काबिल बनाओ, साफ सुथराई सफाई सुथरा इख्तियार करो, फिर मस्जिद के अंदर दाखिल हो। इसी तरह ऐसा शख्स के जो
موجودہ دور میں جو گٹکا کھاتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے یا نسوار استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی بو آ رہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہاں مسجد کے باہر جو خوب جو ہے وہ یعنی دھما چوکڑی مچ جائے گی، ایک کشتی لگ جائے گی، آپ کسی کو مسجد میں داخل ہونے سے منع کر رہے ہیں، زبردستی داخل ہو رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ لڑائی ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری پر لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ اس کو روکیں، تو اگر ایسے چیز کو اخلاق روکا جانا چاہیے، اس کو خود سوچنا چاہیے۔ بلکہ میں جاری کے اندر 2008 میں تقریباً 2 سال امامت کروا چکا ہوں، تو وہاں پر مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ مسجد کے اندر چلتے پھرتے گٹکا کھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو تصور نہیں ہے نا عام طور پر، لیکن وہاں اتنا زیادہ عام ہے کہ مساجد کے اندر لوگ کھاتے ہیں۔ اب ایسے شخص کو مسجد سے روکا جائے، یہ حکم جو ہے وہ وجوب کے لیے ہے کہ اس کو لازمی روکنا جانا چاہیے، یا پھر کہ حکم یعنی ہمارے لیے استحباب کے لیے، اور ایسے شخص کے لیے مسجد کے اندر داخل ہونا مکروہ ہے۔ یعنی اگر ہم پیاز کھاتے ہیں، لہسن کھاتے ہیں اور چاہے وہ بو آ رہی ہے تو ہمارے لیے مسجد داخل ہونا مکروہ ہے یا حرام ہے؟ لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص اختیار والا ہے اس کو آرٹنگ کر سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نکال دیتے ہیں اور باقی کی طرف بھیج دیا کرتے ہیں۔ صرف اس حال میں نہیں بلکہ ہر حال میں انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، کیونکہ ہر وقت انسان کے ساتھ فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ جب انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے یا اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے صحبت کے لیے، تو صرف ان 2 حالات میں انسان سے فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں، باقی ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو منہ کو صاف ستھرا رکھنا، مسواک کا اہتمام کرنا، یہ صرف مسجد کے ساتھ ہی خاص نہیں، یہ ہر وقت اس کا اہتمام ہونا چاہیے، ہر وقت فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مکروہ عام طور پر لفظ ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ دین اسلام میں مکروہ نہیں ہوتا، یا تو حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس صورت میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام نہیں کرایا۔ تو دین اسلام کے اندر مکروہ ہے، جیسا احناف کے ہم سنتے ہیں نا، خرگوش کے بارے میں کہتے ہیں وہ مکروہ ہے، تو مکروہ دین اسلام کے اندر ہے۔ دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں نا تو وہ ان 5 مراحل سے گزرتے ہیں، یعنی واجب، مستحب، مندوب، مکروہ اور حرام۔ تو ان 5 مراحل سے دین اسلام کا کوئی بھی معاملہ ہو ان 5 مراحل سے گزرتا ہے۔ تو دین اسلام کے اندر مکروہ موجود ہے۔ کچھ لوگ ممکن ہے کہ وہ جذبات میں کہہ دیتے ہیں کہ مکروہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، کھانے پینے کی چیزوں کے معاملے میں یہ ہے کہ یا تو وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا جس طرح آپ کہتے ہیں سگریٹ پینا مکروہ ہے، نہیں، مکروہ نہیں ہے، اس کو حلال میں داخل کریں گے یا حرام میں داخل کریں گے۔ اسی طرح خرگوش کا استعمال، اگرچہ وہ جو احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اس کو ماہواری آتی ہے، ماہانہ اس کو خون آتا ہے خرگوش کو، جو مونس ہوتی ہے اس کی، آپ علیہ السلام نے اس کو ناپسند کیا ہے، مطلب نہیں کھایا اس کو، تو یہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ ہم اس کو کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے؟ یہ نہیں کہ بچیں گے تو اچھا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، یعنی حلال اور حرام کھانے پینے کی چیزوں میں، بلکہ دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں تو وہ ان 5 مراحل سے گزرتے ہیں۔ اور حرام ہوگا میں جی ہاں بالکل استعمال یہ کیا ہے کہ اس کو ناپسند کے لیے کہ آپ پر وہی آتی ہے، علی بن بڑی نے آپ کے سامنے کھایا۔ صحیح، آپ علیہ السلام جو لہسن اور پیاز تھے اس کو پکا کر بھی استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جب آپ علیہ السلام کی ضیافت کی، ابھی پہلا دن ہی تھا، تو انہوں نے کھانا بھیجا، آپ علیہ السلام نے وہ کھانا نہیں کھایا، اس کو ایک طرف رکھ دیا۔ تو جب وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ آپ نے تو کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو کہا کہ پریشان ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قل فإنی اناجی من لا تناجی، کہ تم کھاؤ کیونکہ میں جس سے سرگوشیاں کرتا ہوں تم اس سے سرگوشیاں نہیں کرتے، یعنی میں فرشتوں سے باتیں کرتا ہوں تم باتیں نہیں کرتے، لہذا تم کھا سکتے ہو۔ اسی طرح آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ اس کو پکا کر استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر کسی نے کھانا ہی ہو تو بہتر یہ ہے کہ ایسے اوقات میں کھائے کہ جب اس کو مسجد میں جانا نہ ہو۔ اگر اس نے کچا کھانا ہے پکا کر کھانا تو اس کی مطلق اجازت ہی ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ ہر مسلم کے لیے
صحیح, सिर्फ मस्जिद में रखने के लिए बिल्कुल. तो हम खा सकते हैं लेकिन मस्जिद में जाने से बचना चाहिए और ऐसे औकात में नहीं खाना चाहिए. यहीं से कुछ उलमा ने इस्तदलाल किया है कि अगर इंसान किसी ऐसे काम के अंदर मुलव्विस है कि जिसकी वजह से वो दूसरे तकलीफ के अंदर मुब्तला हो सकते हैं तो वो अलग नमाज पढ़े. और यहीं से इस्तदलाल है कि फर्ज नमाज बाजमात पढ़ना ये वाजिब नहीं है. कुछ उलमा का इससे भी इस्तदलाल है. सही. किसी भी मसले के ऊपर जो हुक्म लगाया जाता है तो वो सिर्फ उस हदीस के अल्फाज को मद्देनजर रखते हुए नहीं बल्कि उसके मुताबिक जितनी भी अहादीस हैं उन सबको सामने रखा जाता है. और फिर पता चलता है कि यानी आप अलैहिस्सलाम ने मना तो किया लेकिन हमें आसार में मिलता है कि सहाबा किराम खाते थे. अगर मना किया फिर भी खाते थे तो इसका हुक्म क्या हुआ? फिर माना ये कि ये मना जो है वो तहरीम के लिए नहीं था, ये तंजीह के लिए था. इससे बचना ज्यादा बेहतर है. अगली हदीस पढ़ते हैं. शेखर मेरी साथी को बताएगा कि इससे है उनको भी निजाम किया गया है. उनको जो सलाहियतें हैं उनमें तनासुल की सलाहियत नहीं है, खाने पीने की जो इश्तिहा है वो नहीं है, लेकिन वो सारी चीजें महसूस तो करते हैं. गंदे लोग मस्जिद में आए तो मकरूह है या हराम है. अब गंदे लोगों से मुराद उनकी हालत अगर है तो जाहिर बात ये नापसंदीदा मामला है. अगली हदीस भी इसी तरह है कि मैं युखरज मिनल मस्जिद, पहले था कि जिसको रोका जाए और अब ये है कि जिसको निकाला जाए. बाकायदा मस्जिद में आ चुका हो और उसमें दाखिल होने के बाद उसको मस्जिद से बाहर किया जाए. हदीस है अन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल इन्नकुम अय्युहन नास तअकुलून मिन शजरतैन मा क़ुराहुमा इल्ला अबीतैन. अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बेशक तुम ए लोगों खाते हो मिन शजरतैन दो पौधों से. मा उराहुमा, एक होता है मा अरा, मा उरा, दोनों में क्या फर्क है? अरा मारूफ है और उरा मजहूल है. और जब हम मजहूल लफ्ज पढ़ते हैं ना तो मजहूल लफ्ज पढ़ते हुए उसका हम माना करते हैं मैं नहीं ख्याल करता, मैं नहीं ख्याल करता. अरा जब पढ़ेंगे तो हमारा मैं नहीं देख रहा और उरा मैं नहीं ख्याल करता. मा उरा हुमा इल्ला अबीतैन, नहीं है मेरा ख्याल उन दोनों के बारे में मगर ये कि वो नापाक हैं. अबीतैन गंदी हैं, नापाक हैं. इससे मुराद हराम नहीं है, मतलब उनके अंदर एक नापसंदीदगी वाली सिफत पाई जाती है. वो दोनों क्या हैं? हादल बसलु वस्तूम, ये प्याज और लहसुन. वलक़द रअयतु नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा वजद रिहहुमा मिन अर्रजुल, और अलबत्ता तहकीक मैंने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप पाते थे उन दोनों की बू मिन अर्रजुल, किसी शख्स से. अमर बिही, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके मुतालिक हुक्म देते. फउखरिजा इलल बक़ीअ, बस उसको निकाला जाता बक़ी की तरफ, बक़ी कब्रिस्तान की तरफ उसको निकाला जाता. उस वक्त ये पूरा का पूरा जो बक़ी था वो कब्रिस्तान नहीं था, उसका एक मखसूस जो एरिया था वो कब्रिस्तान था. बाकी तकरीबन वहां पर झाऊ के और दीगर जो दरख्त लगे हुए थे, एक खुला मैदान था. उसको क्यों निकाला जाता? तादीब के लिए, अदब सिखाने के लिए कि तुम ये चीज खाकर मस्जिद के अंदर कैसे आ गए. यानी मस्जिद में दाखिल होने के बावजूद उसको निकाला जाता. फमन अकलहुमा, आगे उन्होंने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बस जो शख्स उन दोनों को खाना चाहे फल युमितहुमा तबखन, बस चाहिए कि वो उन दोनों को खत्म कर दे पकाकर. यानी ये वैसे तो ये अमात युमीत से है, इसका माना होता है उन दोनों को मौत दे दे. सब्जियों को मौत कैसे आएगी? कि उनको खत्म कर दे, मतलब है कि उनकी बू को जाहिर कर दे, तबखन पकाकर. वाज़ेह हदीस है कि अगर ऐसा शख्स मस्जिद के अंदर आ भी चुका हो तो अदीबन उसको मस्जिद से निकाला जा सकता है. लेकिन जाहिर बात है वो कि जिससे इख्तियार हो, जो कायद हो, जो रहनुमा हो. एक आम शख्स किसी और को निकाले
तो सारी बातें हालात खराब हो जाएंगे। हदीस का ये नंबर था 708 और अभी हम पढ़ रहे हैं हदीस का नंबर है 709। ये थोड़ी तवील हदीस है, टाइम पूरा हो चुका है और इत्तेफाक से एक मरतबा फिर हमारा जो ये पीरियड है इसमें नमाज आ रही है, तो 10-15 मिनट नमाज में जा रहे हैं। आज तो आवाज का भी मसला था, कोशिश करेंगे मुख्तसर अहकाम जिक्र करके इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।